دوستو ایک انگلش تھرلر ناول جس کا نام دی آئی آف ڈارکنیس ہے جو 1981 میں لکھا گیا۔ اس ناول میں آج سے 40 سال پہلے یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ ووہان 400 نامی ایک وائرس ویپن کے طور پر لیبارٹری میں تیار کیا جائے گا۔ اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ رائٹر کے مطابق چائنا میں ووہان شہر کے باہر یہ ایک لیبارٹری میں آرٹیفیشلی بنایا جائے گا۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس کی ابتدا بھی چائنا کے شہر ووہان میں ایک فوڈ مارکیٹ سے ہوئی تھی۔ اس بک میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ یہ وائرس پوری دنیا پر ایفیکٹ کرے گا۔ دوستو اس کے ساتھ ایک اور بک جو امریکن آتھر سلویا برون نے اینڈ آف دی ڈے کے نام سے 2012 میں لکھی تھی، یعنی تقریباً آج سے 8 سال پہلے، اس میں بھی کچھ اس طرح کے انکشافات کیے گئے تھے۔ لکھا تھا کہ 2020 میں ایک نمونیا ٹائپ بیماری پوری دنیا میں پھیلے گی جو پھیپھڑوں اور حلق کی نالیوں پر اٹیک کرے گی اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ یہ بیماری بہت کم عرصہ رہے گی اور اچانک سے ختم ہو جائے گی۔ 1 سال بعد پھر سے آئے گی اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ تو تھے وہ انکشافات جو کرونا وائرس کے بارے میں سالوں پہلے پریڈکٹ کیے گئے تھے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کرونا وائرس کے بارے میں ایسی 6 حیران کن باتیں آپ کو بتائیں گے جس کا جواب اب تک کوئی نہیں جانتا اور ڈاکٹرز کے لیے ایک انسولوڈ مسٹری بنی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چاہوں، اگر آپ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے آرزین ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ دوستو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ وائرس کسی جانور سے انسان میں منتقل ہوا ہے۔ اب کس جانور سے ٹرانسفر ہوا ہے اس پہ دنیا کی اچھی بلی بحث چل رہی ہے، لیکن حال میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ نیو یارک سٹی کے برونکس زو میں ایک چیتے میں کرونا وائرس کے سمٹم پائے گئے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک حیران کن واقعہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے دیکھنے میں تو آیا ہے کہ انسانوں سے کوئی بیماری ان کے پالتو جانوروں میں ٹرانسفر ہوئی ہو، لیکن ایک جنگلی جانور میں کیسے ٹرانسفر ہو گیا؟ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ کسی زو ورکر کی وجہ سے ٹرانسفر ہوا ہو، لیکن یہ بات تب غلط ثابت ہوئی جب سب ورکرز کے ٹیسٹ نیگیٹو آئے۔ چلو اگر مان بھی لیا جائے کہ کسی ورکر کو کرونا وائرس تھا تو صرف یہ چیتا ہی کیوں ایفیکٹ ہوا، باقی جانور کیوں نہیں؟ یہ ایسا سوال ہے جو کوئی نہیں جانتا اور اب تک ایک انسولوڈ مسٹری بنی ہوئی ہے۔ دوستو اگلا سوال اس کے بیولوجیکل سٹرکچر کے متعلق ہے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا ڈھانچہ ایک نوکیلے بال کی طرح ہے۔ ان نوکیلے میخوں کو سپائکس کہا جاتا ہے جن میں پروٹین مالیکیولز ہوتے ہیں، اور یہی سپائکس اس کے پھیلاؤ کے ذمہ دار ہیں۔ دراصل سپائکس سیلز پر حملہ کرتے ہیں اور انسانی جسم کے سیلز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ کیسے اس طرح کا ڈھانچہ رکھنے والا وائرس اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دوستو کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس مسئلے کو سمجھا جائے، لیکن بدقسمتی سے اب تک ہم یہ سمجھ نہیں پائے کہ انسانی جسم میں داخل ہو کر یہ وائرس کام کیسے کرتا ہے یا نقصان کیسے پہنچاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اب تک اس کی کوئی ویکسین نہیں بنا پائے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اگر یہ وائرس ایک جسم سے دوسرے جسم میں ٹرانسفر ہونے میں تھوڑا وقت لگاتا یا انسانی جسم میں داخل ہو کر اتنی جلدی ریئل ڈیمیج کاز نہ کرتا تو ہم باریکی سے اس وائرس کی جانچ پڑتال کر لیتے۔ سائنٹسٹ کا مزید کہنا ہے کہ کوئی بھی دوسرا وائرس جب کسی انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ تھوڑا وقت ضرور لیتا ہے کہ کیسے اس جسم کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن یہ وائرس پہلے سے جانتا ہے کہ اس جسم کو کیسے نقصان پہنچانا ہے اور آتے ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وائرس کے کام کرنے کے انداز سے ڈاکٹرز لا علم ہے۔ دوستو روز بھر دنیا سے ہزاروں کیسز سامنے آتے ہیں۔ اس دوران ڈاکٹرز کو ایک نیا تجربہ ہوا کہ کچھ لوگوں کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو رزلٹ نیگیٹو آیا، جب دوبارہ کیا گیا تو پازیٹیو آیا۔ یہ ایسی حقیقت ہے جو کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ وائرس انسانی جسم میں خود سے انیبل اور ڈسیبل ہو سکتا ہے، اس لیے WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق
ہر پیشنٹ کو ڈسچارج کرنے سے پہلے 24 گھنٹوں کے وقفے سے 2 بار ٹیسٹ کیے جائیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ کورونا کے مریض ٹھیک کیسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے کمپیوٹر میں کوئی وائرس آ جاتا ہے، آپ اینٹی وائرس انسٹال کرتے ہیں جو اس وائرس کو کل کر دیتا ہے، اور فیوچر میں بھی اس طرح کے وائرسز سے آپ کے کمپیوٹر کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح عام طور پر ہر قسم کی بیماری کے لیے مریض کو ایسی دوائیاں دی جاتی ہے کہ اس کا جسم اینٹی باڈیز ڈیولپ کر لے، جو صرف موجودہ بیماری سے لڑنے میں ہی مدد نہیں کرتا بلکہ اس کی باڈی کو فیوچر میں بھی اس طرح کی بیماریوں سے سیکیور رکھتا ہے۔ چائنا کی ایک تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سارس کورونا وائرس 2 موجودہ وائرس کا پچھلا ورژن ہے۔ اس کے لیے تیار ہونے والی دوا سے اب تک اس وائرس کے 30% لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ صحت یاب ہونے والوں میں اس دوا سے بننے والے اینٹی باڈیز نہیں پائے گئے۔ یعنی ہم یہ نہیں جانتے کہ ٹھیک ہونے والے مریض کیسے ٹھیک ہوئے، جو کہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ وائرس چھونے سے یا کسی انفیکٹڈ انسان کے چھینکنے یا کھانسنے سے پھیلتا ہے، اس لیے مریض کو آئسولیٹڈ ایریا میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے خوفناک واقعات سامنے آئے ہیں جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ انڈیا کے شہر گجرات میں ایک بچہ جس کی موت کرونا وائرس سے ہوئی ہے، حالانکہ اس پورے ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی شخص اس مرض سے متاثر نہیں تھا، اور اس کی فیملی کا بھی کہنا ہے کہ یہ بچہ پچھلے 2 مہینوں سے گھر سے ہی باہر نہیں نکلا۔ دوسرا شخص جس کا تعلق کیلیفورنیا امریکہ سے بتایا جا رہا ہے، اس نے بھی کبھی ایسے شخص سے ملاقات ہی نہیں کی جو کرونا وائرس سے افیکٹڈ ہو۔ یہ سب کیسے ہوا، یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ڈاکٹرز کے لیے ایک انسالوڈ مسٹریز بنی ہوئی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں اور بھی اس طرح کی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہوں گا، بس آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔